فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں پہلے کی طرح۔ ناظرین، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ سیریز ہے نماز کے مسائل سے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے کہ نماز کا طریقہ اور نماز سے متعلقہ جتنے اہم مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، صحابہ کرام نماز کیسے پڑھتے تھے، ہمیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کیا بتایا، وہ ساری چیزیں اور وہ تمام شبہات اور وہ تمام کنفیوژنز جو لوگوں میں ہیں نماز کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے۔ تو نماز کا آغاز چونکہ اذان سے ہے، تو آج ہم بات کریں گے اذان پر۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اور اذان کے بعد اقامت ہے۔ تو آج انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اذان اور اقامت سے متعلقہ مسائل کا ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شیخ، اذان سے ہم آغاز کر رہے ہیں اپنے اس سیریز کا، تو یہ بتائیے گا کہ اذان سے ظاہر ہر مسلمان واقف ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کا لفظ جو ہے یہ اذن یؤذن تعظیم سے ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ اے ابراہیم آپ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دیں۔ تو گویا کہ اذان کا معنی ہے کسی چیز کا اعلان کرنا، اور پھر اصطلاحی طور پر اسلام کے اندر شرعی اعتبار سے اذان کا معنی ہوگا کہ نماز کے لیے مخصوص کلمات کے ساتھ اعلان کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور لوگوں کو بلانا۔ تو یہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اذان کی ابتدا جب ہوئی ہے تو کیا یہ جب نماز فرض ہوئی ہے، نماز کے ساتھ ہی ابتدا ہو گئی تھی یا اس کے بعد میں ہوئی ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو وہاں تو مسلمان کمزور حالت میں تھے اور چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اس لیے وہاں تو اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پر باقاعدہ اذان دی جائے اور اس کا اعلان کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف لے آئے تو وہاں پہ جب نماز فرض ہوئی تو مسلمانوں نے پہلے نماز کے لیے کوئی علامت یا کوئی اذان یا کوئی خاص مخصوص چیز نہیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک دن مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور بسا اوقات ہمیں نماز کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو ہمیں کوئی نہ کوئی شعار یا کوئی علامت ایسی رکھ لینی چاہیے کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو مشورے کے اندر کئی چیزیں آئیں۔ بعض نے کہا کہ ہم ناقوس نصارہ کی طرح، جو نصارہ لوگ ہیں وہ ناقوس ایک بجاتے تھے، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کا کوئی ناقوس بنا لیتے ہیں اور اس کو بجایا کریں گے تو اس کی آواز پہ ہمیں پتہ چل جایا کرے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ چلیں ہم یہودی جو ہیں وہ ایک سینگ بجاتے تھے، قرن الیہود اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ سینگ کی آواز سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں چیز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر مشورے میں یہ بات بھی آئی کہ ہم کیوں نہ آگ جلا لیا کریں، جس طرح مجوسی جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہ آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ آپ یہود و نصارہ کی عموماً مخالفت کیا کرتے تھے، اور مجوس کا طریقہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس پر خاموش تھے، سوچ و بچار میں تھے کہ رات کو سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خواب آئی، اور خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اذان کے یہ کلمات جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اذان کے کلمات بتائے تو اسی وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بعینہ مجھے بھی ایسا ہی خواب آیا ہے، اور جو کلمات یہ بیان کر رہے ہیں بالکل وہی کلمات میرے خواب کے اندر بھی مجھے سنائی دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد سمجھا
اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نہ تو عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، نہ یہودیوں کا، اور نہ ہی مجوسیوں کا، ہم اذان کے یہ کلمات جو ہیں یہ ہم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کو کلمات بتاتے جائیں، لیکن بلند آواز سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ادا کریں گے، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اور دور تک ان کی آواز چلی جاتی تھی، زیادہ پہنچانا۔ جی۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور میں ان کو ایک ایک کلمہ بتاتا گیا، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے جو ہے وہ اذان کہی۔ تو اس وقت سے پھر یہ اذان کے الکلمات جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں، تو یہ اذان اس وقت سے شروع ہو گئی۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خواب میں جو اذان سکھائی گئی اور جو پھر حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال کو کہتے گئے اور وہ اذان کہتے گئے، تو وہ الفاظ کیا یہی الفاظ ہیں جو اذان میں ہیں، یا اس دونوں کو جو خواب میں سنائی دیے وہ الفاظ یہی ہیں، یا اس میں کوئی بعض روایات میں کمی بیشی بھی ہے؟ اذان کے الفاظ کے حوالے سے دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات ایسی ہیں جو سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں، اور بعض روایات سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مؤذن مقرر کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی مدینہ میں مؤذن مقرر تھے اور وہ اذان کہتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان کہتے تھے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اکاری اذان اور اکاری اقامت کہتے تھے۔ اکاری اذان جو ہے اس کے کلمات اگر گنیں تو وہ 15 کلمات بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چار ہو گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 6 ہو گئے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 8 ہو گئے۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 8 اور 4 12 ہو گئے۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 یہ 14 اور 1 لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ اکاری اذان ہے۔ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی یہی اذان کہتے چلے آ رہے تھے، اور یہی وہ کلمات ہیں جو حضرت عبداللہ بن زید یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خواب میں ملے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کی تکبیر اور اقامت وہ بھی اکاری ہوتی تھی۔ اکاری اقامت جو ہے اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ٹوٹل 11 کلمات بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ کے اندر اذان کہتے تھے اس اذان کے کلمات 15 تھے، اور جو آگے اقامت کہتے تھے اس اقامت کے کلمات جو ہیں وہ 11 تھے۔ اس کو اکاری اذان کہا جاتا ہے۔ جبکہ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں اذان کہتے تھے ان کی اذان بھی دوہری تھی اور اقامت بھی دوہری تھی۔ تو وہ جو ہیں یہی اکاری اذان 15 کلمات والی، اس میں وہ مزید اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہہ کے ان کو پھر دوبارہ سے 4 مرتبہ کہتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے کلمات 19 بن جاتے تھے، 4 زیادہ ہو جاتے تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ مزید دوبارہ 2 دفعہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ مزید دوبارہ 2 دفعہ، اور ان کی اقامت بھی دوہری ہوتی تھی۔ تو یہ اپنی اقامت جو ہے بالکل ویسے ہی کہتے تھے جیسے اکاری اذان ہوتی ہے۔ تو اکاری اذان کے کلمات ہم نے گنے ہیں وہ 15 تھے۔ تو اس میں آپ جو ہے آپ کہہ لیں کہ قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح 2 زائد ہو گئے تو وہ گویا کہ 17 کلمات ہو گئے۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اذان ہے اس کے کلمات 19 تھے، اور ان کی اقامت کے کلمات جو ہیں وہ 17 تھے۔ تو یہ جب تک زندہ رہے ابو محذورہ دوہری اذان اور دوہری اقامت کہتے رہے، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اکاری اذان اور اکاری اقامت کہتے رہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے ہاں دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت
یا اقاری اذان کے ساتھ دوہری اقامت، یا اسی طرح دوہری اذان کے ساتھ اقاری اقامت یا دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت، یہ چاروں طرح ہی جائز ہے۔ آپ جس طرح بھی کہہ لیں، کیونکہ وہ بھی ثابت ہے، وہ چیز بھی ثابت ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نہیں، ہم اذان جو ہے وہ تو اقاری ہی کہیں گے اور جو اقامت ہے وہ ہم دوہری کہیں گے، تو یہ چیز جو ہے یہ حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کا جو ہے نا ایک چیز کے اوپر خاص طور پہ ان کا اصرار کرنا، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اگر اذان اقاری لیتے ہیں تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تھی، لیکن اسی حدیث کے اندر اقاری اقامت کا بھی تذکرہ ہے، تو گویا کہ حدیث کا پہلا حصہ مان لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جب آ کے وہ دوہری اقامت لیتے ہیں تو اس میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر دوہری اقامت بھی ہے، دوہری اذان بھی ہے، تو وہ گویا کہ حضرت ابو محذورہ کی جو روایت ہے اس کا پہلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا مان لیتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک چیز ثابت ہے، دونوں روایات کے اندر ثابت ہے، تو آپ اس کو ایک کو مخصوص کیوں کرتے ہیں؟ اس کا ایک حصہ آپ پہلا لے لیتے ہیں، اس کا آپ دوسرا لے لیتے ہیں، اور باقی آدھی آدھی روایات کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحیح موقف یہی ہے کہ آپ دوہری اذان کے ساتھ اقاری اقامت کہیں یا دوہری اقامت کہیں، ہمارے نزدیک دونوں طرح ہی جائز ہے، اور دوہری اذان کے ساتھ آپ اقاری اقامت کہیں یا دوہری اقامت کہیں، دونوں طرح ہی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ نے بتایا کہ یہ 15 کلمات ہیں جی، اور یہی وہ کلمات ہیں جو صحابہ کرام نے خواب میں سنے یا ان کو سنائے گئے اور دکھائے گئے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ اس اذان کا حصہ نہیں ہے، اس میں سنوائے نہیں گئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کو اذان میں شامل کر دیا، اور صبح کی اذان میں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا، اور فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہتا تھا۔ تو یہ روایت ابو داود شریف کے اندر موجود ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے داخل کروائے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے تو ابو محذورہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ موقف غلط ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اذان کے اندر یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی کہ یہ اضافہ نہیں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، جی، یہ حصہ ہیں اور یہ ثابت ہیں۔ جی، اگر کچھ شخص اذان کہہ رہا ہے، عام طور پہ چونکہ ایک مؤذن کی عادت بنی ہے نا، وہ 4 اذانیں جب کہتا ہے تو اس میں یہ الفاظ نہیں آتے، اگر اسے فجر کی اذان کہی اور وہ بھول گیا جی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو دہرائے گا اذان کو، یا اس کے بغیر اتنی گنجائش ہے کہ اذان کامل ہے؟ یہ غلطی اور بھول جانا ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس میں اذان دوبارہ کہی جائے۔ جیسے نماز کے اندر تلاوت کرتے کرتے قاری بھول جاتا ہے، جی، اور بسا اوقات وہ کچھ الفاظ یا آیات چھوڑ دیتا ہے، تو جب نماز کے اندر آیات اور یا کچھ کلمات چھوٹنے کے باوجود سجدہ سہو نہیں ہے، نماز کے اندر کوئی نقص واقع نہیں ہوتا ہے، تو اسی طرح اذان جو باقی کامل ایک مکمل اذان ہوگی، صرف 2 کلمات اسے بھول گئے، تو اگر تو وہ بھول کر اس نے ادا نہیں کیے ہیں تو انشاءاللہ اس کی اذان مکمل ہے، اس کی اذان دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، اذان تو پھر بھی دوبارہ نہیں کہی جائے گی، لیکن اس حوالے سے پھر وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ اذان میں شامل ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فجر کی اذان میں ہوتے ہیں۔ جی، فجر کی اذان میں۔ اب فجر کی اذان جو صبح میں ہم دیکھتے ہیں، جو حدیث میں موجود ہے، وہ تو 2 طرح کی اذان ہے۔ جی، جی، ایک وہ ہے جو صبح کاذب کے وقت کی ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت کی ہے۔ جی، جی، تو یہ الفاظ دونوں اذانوں میں ہوں گے چونکہ دونوں صبح کی ہیں، یہ کسی ایک میں ہوں گے؟ اگر کسی ایک میں ہوں گے تو وہ پہلے والی جو صبح کاذب والی ہے، یا جو بعد والی صبح صادق والی ہے، یا یوں کہہ لیں جو پہلی سحری کے لیے اٹھانے کے لیے جو تھی اس کے لیے ہے، یا جو فجر کی اذان سحری بند ہونے کے لیے اس کے لیے ہے؟ اس حوالے سے اہل علم کے ہاں 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ جو سحری کے لیے اذان تھی نا، سحری میں اٹھانے کے لیے، سحری کے لیے اٹھانے کے لیے جو صبح کاذب کی اذان تھی، ٹھیک ہے، یہ کلمات اس میں کہے جائیں گے، کیونکہ ان کا جو مفہوم ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، جو نماز ہے وہ نیند سے
بہتر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ سویا اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص اٹھا ہوا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کا کوئی معنی مفہوم نہیں بنتا ہے۔ لیکن دیگر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نہیں، یہ پہلی اذان کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ یہ دوسری اذان کے اندر ہوں گے۔ تو یہاں دوسری اذان سے مراد جو ہے سحری کی پہلی ہے اور فجر کی اذان جو ہے وہ دوسری ہے، یعنی جس کو اذان فجر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس لیے ہوں گے کیونکہ یہ الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سحری کے لیے اٹھ جاؤ یا سحری جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو سحری کھا کر لیٹے ہوئے ہیں یا جنہوں نے سحری نہیں کھائی ہے، اور پورا سال تو سحری نہیں کھائی جاتی ہے، وہ تو رمضان کے اندر ایک مخصوص مہینہ ہوتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو نماز کے لیے اٹھانا مقصود ہے۔ تو یہ گویا کہ پھر ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ بیان کرتے ہیں نا کہ میں یہ الفاظ فی الاذان الاول کہا جاتا تھا، ان الفاظ کا ان لوگوں نے جواب یہ دیا ہے کہ یہ اذان جو ہے یہ اقامت کے مقابلے میں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بین کل اذانین، کہ ہر دو اذانوں کے درمیان، تو وہاں دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ تو گویا کہ اذان بھی اذان ہوئی اور اقامت بھی اذان ہوئی، تو اقامت دوسری اذان ہو جائے گی اور اس کے مقابلے میں جو فجر کی اذان ہے وہ اذان اول ہو جائے گی۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو الفاظ کہا کرتے تھے یہ آپ اذان اول میں کہتے تھے، تو یہاں اذان اول سے مراد اقامت کے مقابلے میں جو اذان اول ہے یعنی اذان فجر ہے، صبح قاذب والی بات نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ سحری اور تہجد والی اذان اس سے مراد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، تو وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کے بعد جو ہے اگر تو آپ نے کوئی نہانا وغیرہ ہوتا، جنبی ہوتے، تو آپ غسل فرما لیتے، اور اگر آپ نے غسل وغیرہ نہ کرنا ہوتا تو آپ وضو کر لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو گویا کہ آدمی غسل کر کے نماز کے لیے یا وضو کر کے نماز کے لیے اس اذان کے بعد جاتا ہے جو اذان فجر ہے۔ جو سحری والی ہے یا تہجد والی اذان ہے اس کے بعد تو آپ گھر میں موجود ہیں، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے اور آپ کو نماز کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اذان اول سے مراد اذان فجر ہے اور دوسری اذان یہاں پر اقامت ہوگی۔ تو آپ یہ کہیں کہ تہجد والی اور سحری والی اذان کے اندر یہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے بلکہ اذان فجر کے اندر یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے۔ سحری والی میں نہیں کہے جائیں گے، مطلب سحری کے لیے اٹھانے والی، اس سے میں کہتا ہوں وہ کنفیوژن ہو جائے لوگوں کے لیے کہ سحری ایک اذان پہ سحری بند بھی ہوتی ہے نا، وہ اس کو وہ جس پہ سحری بند ہوتی ہے یعنی جس کو ہم آج فجر کی اذان تہجد کہہ لیں، ہاں اذان فجر کہتے ہیں، یہ اس کے لیے ہوں گے، اذان تہجد کے لیے نہیں ہوں گے۔ جی یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی درست ہے۔ اچھا یہ تو ثابت آپ نے بتایا کہ یہ تو احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے یہ الفاظ۔ ہم بعض الفاظ اور بھی ہیں وہ اذان میں سنتے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو وہ الفاظ یوں لگتا ہے کہ وہ بھی اضافہ ہے، بظاہر تو اس اذان کا حصہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو سامعین کو آگاہ کریے کہ یہ جو الفاظ ہیں مثال کے طور پہ اذان میں ہم کبھی سنتے ہیں علی ولی اللہ، یا اس جیسے دیگر الفاظ، کہ یہ بھی کسی حدیث میں موجود ہیں؟ عبادات میں اصل توقیف ہے کہ کوئی بھی عبادت اس میں جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی ہم صرف وہی کر سکیں گے، اس میں ہم اپنی پاس سے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز اس میں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں، داخل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ فرق ہے کہ وہ اقاری آپ کہہ لیں۔ شیخ میں معذرت ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ اس میں یہ توقیف ہے، جی، توقیف کا معنی کیا یہ ہے کہ اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ الفاظ میں تو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں کہ کہاں حرام ہے، جی، کہاں لکھا کہ یہ جائز نہیں ہے، یعنی جو بندہ یہ کہے گا وہ اس کی دلیل دے گا کہ یہ ثابت ہیں۔ توقیف ہے وقف سے، وقف کا معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھیک ہے، یعنی ہر عبادت سے آپ رکے رہیں گے، آپ کوئی بھی عبادت نہیں کریں گے الا یہ کہ اس کی دلیل مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے توقیف کا معنی۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اس میں کہاں منع کیا گیا ہے، منع والی بات نہیں ہے،
اس میں بلکہ دلیل والی بات ہے درست. کہ اگر تو دلیل مل گئی ہے تو آپ وہ عبادت کر سکتے ہیں، اور اگر دلیل نہیں ملی ہے تو پھر آپ کے لیے رک جانا لازم اور ضروری ہے، پھر آپ منع کی بات والی نہیں کر سکتے ہیں. تو توقیف جو ہوتی ہے یہ ساری عبادات میں ہے. اب اذان بھی ایک عبادت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ہیں وہ دوہری اذان، اقہری اذان یا دوہری اقامت، اقہری اقامت، اس کے جتنے الفاظ ہیں، اقاری کے 15 کلمات جو ہیں، اور اسی طرح دوہری کے 19 کلمات، اسی طرح اقامت ہے اس کے کلمات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. لیکن یہ کلمات جو ہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد، میں جہاں میری پہلے رہائش تھی وہاں پر میں بھی یہ اذان سنتا تھا. ہمارے قریب ہی اس مسلک کے اور مکتب کے لوگ موجود تھے. تو اذان کے اندر وہ الفاظ یہ ادا کرتے ہیں، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، یعنی حی علی الصلاۃ 2 دفعہ کہیں گے، حی علی الفلاح 2 دفعہ کہیں گے، اس کے بعد پھر حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اور اسی طرح یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد وہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فرق. ہم سن کر ہمیں یہ الفاظ بھی یاد ہو گئے ہیں. تو یہ جتنے الفاظ ہیں یہ کسی حدیث سے، کسی صحابی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ بھی یہ کلمات ادا کرتے ہیں ان کو یہ کلمات ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت میں اصل توقیف ہے، دلیل چاہیے. اگر اللہ کے نبی سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو یہ گویا کہ آپ نے نماز کے اندر اور اذان کے اندر آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے، اور دین کے اندر جو اضافہ ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. تو مطلب یہ کہ الفاظ جتنے بھی اچھے ہوں، ان کا معنی جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے. وہ جائز نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جب اذان کے لیے مؤذن آتا ہے تو اس میں بھی بعض لوگ کا خیال یہ ہے کہ وہ اذان اگر وضو اس کا نہیں ہے تو بھی وہ اذان کہہ سکتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وضو کر کے آنا چاہیے. تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بلکہ اس میں نے لوگوں کو بڑا جھگڑا کرتے دیکھا ہے کہ جی آپ نے تو بغیر وضو کے اذان دے دی ہے تو آپ کی تو اذان ہوئی نہیں ہے. تو اصل میں جہاں جس عبادت سے پہلے طہارت شرط ہے وہاں تو طہارت ضروری ہے. مثلا نماز ہے، نماز کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز جو ہے اس کو قبول نہیں کرتے. تو نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے. لیکن اذان کے لیے وضو کا شرط ہونا یہ کسی قرآن مجید کی آیت سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. ہاں ایک حدیث موجود ہے جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر وضو کے اذان نہیں ہے. لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. تو جو حدیث ضعیف ہے وہ ہمارے لیے قابل حجت ہی نہیں ہے. اس کو بنیاد تو حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس میں ضعف کے بھی چند ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں معاویہ بن یحییٰ صدفی جو ہیں راوی جو ہیں یہ ضعیف ہیں. اسی طرح امام زہری جو ہیں ان کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرنے میں انقطاع ہے. اور تیسری بات یہ ہے ولید بن مسلم، اس میں راوی ہیں ولید بن مسلم، وہ مدلس ہیں. تو یہ ان 3 وجوہ کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہے. تو جب یہ قابل حجت نہیں ہے تو پھر ہمیں کوئی دلیل چاہیے کہ اذان کے لیے وضو کرنا اگر شرط کوئی شخص ہے. بغیر اذان کے بغیر وضو کے اذان کہہ دیتا ہے جی تو اذان درست ہو جائے گی. درست ہے اس لیکن اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تاکہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں اور جو اعتراضات کرنے والے متشدد قسم کے لوگ ہیں وہ بلا وجہ تنقید نہ کریں، تو وضو کر لیتا ہے تو حرج کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن وضو کرنا اس کے لیے شرط نہیں ہے. ویسے بھی عام طور پہ لوگ وضو کر کے آتے ہیں چونکہ اس کے فوری بعد سنتیں ادا کرنا اور پھر نماز کی تیاری کے طور پہ آتے ہیں. عموماً ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ مؤذنین جو جی عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ مؤذنین وضو کرتے ہیں، لیکن جب ایمرجنسی بھی اذان کہنی پڑ جائے، مثلا اذان کا وقت ہو چکا ہو یا لیٹ ہو رہی ہو، تو پھر وہ جلدی وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم پہلے اذان کہہ لیتے ہیں، بعد میں ہم وضو کر کے سنتیں ادا کر لیں گے. تو اصل ہم نے تو اصول کو دیکھنا ہے کہ جب کسی جگہ حکم ہی نہیں ہے کہ اذان کے لیے آپ نے طاہر ہونا ہے اور پاکیزہ ہونا ہے اور باوضو ہونا ہے، تو ہم کسی کو اس بات پہ مکلف نہیں بنا سکتے. اچھا مطلب یہ کہ اگر وضو نہیں کیا تو مطلب ایسی کوئی کیفیت ہے تو اس میں بھی اس میں حرج کوئی نہیں ہے. جی اذان انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. مؤذن آیا ہے اذان دینے کے لیے، مؤذن اذان کہتا ہے، حضرت بلال اذان کہتے تھے. ہم نے دیکھا ہے ہماری مساجد میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں اور ان کی زندگی کے ایک بڑا حصہ زندگی گزر جاتی ہے وہ بڑے شوق سے، اور معروف ہوتا ہے کہ یہ بندہ
مؤذن ہے، یہی اذان کہتا ہے، تو اس کی کوئی فضیلت ہے حدیث میں؟ اذان کہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ مؤذن لوگ جو ہیں یہ قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ تو لمبی گردن کا ہونا یہ گویا کہ بلندی اور انسان کی عزت اور شرف کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مؤذنین کو اس دن بہت عزت اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، یا ان کے ساتھ گفتگو ہوگی، یا لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو گویا کہ یہ دوسرے لوگوں سے ایک درجہ بلند ہوں گے، افضل ہوں گے۔ ایک حدیث اور ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، کہ اے اللہ جو آئمہ ہیں، امام ہیں نمازیں کروانے والے، ان کی اصلاح فرما، ان کی رہنمائی فرما، رشد ہدایت کی طرف بات ہوتی ہے، رہنمائی کر دے، اور مؤذنین کو بخش دے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے مؤذنین کے لیے، اور یہ روایت جو ہے یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، 517 نمبر ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 12 سال تک اذان کہتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کتب لہ بتأذینہ فی کل مرۃ 60 حسنہ، اور اس کو ہر اذان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، وباقامتہ 30 حسنہ، اور ہر اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، 728 نمبر ہے، اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور پھر ایک اور روایت اس وقت مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، جو جو چیز اس اذان کو سنتی ہے، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے کہ یہ بندہ اذان کہا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ تو فضیلت ہے اور شرف ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یہ تو نصیبے کی بات ہے، کون ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اذان دینے والا مؤذن، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اب جب اس نے اذان دی تو بہت سارے لوگ سننے والے ہیں، جی بالکل، جو اذان سننے والے ہیں اور اذان کو سن کے اس کا جواب دیتے ہیں، ان کے بارے میں؟ جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی تعلیمات اور رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے اللہ اکبر، تو آپ بھی کہو اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ سارے کلمات ادا کرتے چلے جاؤ، لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح آئے گا تو وہاں پہ آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح کا معنی ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی طرف جانا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، اس میں میرا اپنا جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، یا میرا اپنا جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ گویا کہ ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو توفیق دینے والا ہے، ہمیں ہمت اور توفیق دے، ہم نماز کی طرف جائیں، ہم فلاح اور کامیابی کی طرف جائیں۔ تو ساری جو اذان ہے صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے کلمات، ان چاروں کلمات میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، باقی جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات آپ ادا کریں گے۔ اور پھر آگے اقامت میں بھی یہی ہے۔ اقامت کے بارے میں بھی اہل علم میں اگرچہ 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اقامت کا جواب نہیں ہے، لیکن دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اقامت بھی ایک چونکہ اذان ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ تو یہاں 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے، تو وہ اقامت کو بھی اذان ہی قرار دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اقامت بھی اذان ہے تو اذان کا حکم دینے کا حکم ہے، لہذا ہم اقامت میں بھی ویسے ہی جواب دیں گے جس طرح کے ہم اذان کے اندر جواب دیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات میں آپ کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، بعض روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب مقیم یعنی اقامت کہنے والا کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو آپ نے اس وقت کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ۔ تو اقامت کے الفاظ میں بھی آپ نے اسی طرح ہی جواب دینا ہے جس طرح کے اقامت کہنے والا الفاظ ادا کر رہا ہے، اس میں آپ نے اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ جو ہیں وہ ادا نہیں کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان کی بنیاد پر، یعنی اقامت کو اذان سمجھنے کی بنیاد پر آپ
ہر کلمہ کا جواب تو دیتے چلے جائیں گے۔ اور جس روایت کے اندر اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ ہیں وہ ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک آدمی جو ہے وہ مبہم ہے، اور جو مبہم راوی ہوتا ہے اس کی حدیث جو ہے اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ والی روایت ضعیف ہے، تو پھر ہم وہ جو صحیح روایت ہے اس کے مطابق ہم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول پہ عمل کرتے ہوئے سارے کلمات وہی ادا کریں گے جو اقامت کرنے والا ادا کرتا ہے۔ گویا کہ ہم قد قامت الصلاۃ پہ بھی ہم قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے، قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے۔ ہاں البتہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں گے، جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو شاید یہ مسئلہ پیش نہ آیا ہو اس طرح کر کے، ایک تو آواز مطلب جتنی بھی آپ بلند کھڑے ہو جائیں جی تو ایک آبادی یا ایک محلے سے دوسرے تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مساجد بھی اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، آج تو الحمدللہ ہر محلے میں مسجد موجود ہے، آبادی بھی چونکہ بڑھ گئی۔ تو مسئلہ یہ درپیش ہے کہ جب اذان ہوئی اور لوگوں نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا، ایک اذان کا جواب دے دیا اور کچھ سیکنڈ بعد یا 1 منٹ بعد دوسری اذان ساتھ والی مسجد میں ہو گئی، پھر ساتھ والی مسجد میں ہو گئی، یا یوں ہو رہا ہے کہ اکٹھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ جب اکٹھی اذانیں ہو رہی ہیں تو کس اذان کا جواب دیا جائے؟ مطلب ایک ایک جملے کے تاخیر اور تعجیل کے ساتھ، یا ایک اذان ہو گئی ہے اس کا جواب دے دیا، پھر دوسری اذان ہو گئی ہے تو کیا اس کا بھی جواب دیا جائے؟ جتنی اذانیں ہوں گی اتنی اذانوں کا جواب دیا جائے گا یا ایک کا؟ یعنی 2 سوال بنتے ہیں، ایک یہ کہ ساری اذانوں کا جواب دینا ہوگا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اذانیں اکٹھی اگر شروع ہو گئی ہیں ایک ایک جملے کے تاخیر سے، تو کس اذان کو اصل بنایا جائے گا، کس کا جواب دیا جائے گا؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نماز پہ قیاس کرنا چاہیے۔ جو نماز ظہر ہے وہ ایک ہی نماز ہے، بے شک سینکڑوں اذانیں ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری ایک نماز کے لیے ہوئی ہیں، تو اذانیں جو ہو رہی ہیں وہ ایک نماز کے لیے ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، آپ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ آپ ساری اذانوں کا جواب دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس مسجد کی جب آپ کو اذان سنائی دے رہی ہو تو آپ اس کا اگر جواب دے دیں تو انشاءاللہ آپ نے گویا کہ وہ فرض کی تکمیل کر دی، یا جو چیز مستحب تھی اذان کا جواب دینا، جو آپ کے اوپر لازم تھا وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ باقی ساری اذانوں کے جواب دیں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اگر 20 اذانیں ہوئی تھیں یا 40 اذانیں ہوئی تھیں تو آپ نے 20 دفعہ تو ظہر نہیں پڑھنی ہے، 40 دفعہ تو ظہر نہیں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ نماز بھی ایک ہی پڑھنی ہے لہذا جواب بھی ایک ہی اذان کا ہوگا۔ اور اگر دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ اگر ساری اکٹھی شروع ہو گئی ہیں تو ساری اکٹھی شروع ہو گئی ہیں تو کم از کم آدمی کو اتنا تو فرق ہو ہی جاتا ہے کہ یہ اس مسجد کی ہے، یا کوئی ایک اذان کسی بھی ایک اذان کے پیچھے وہ کسی آواز کے پیچھے جو ہے وہ چلتا جائے اور اس کو پورا کر دے، کسی ایک اذان کا جو جواب دے۔ میں یہی سوال میرے ذہن میں آیا کہ اگر جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے جی اگر اس کو اصل بنائے گا، یہ تو اس صورت میں تو یہ بات صحیح ہے کہ مطلب اگر زیادہ ایک ہی وقت میں شروع ہو گئی، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا کہ جس مسجد میں وہ نماز نہیں پڑھتا وہ اذان پہلے ہو گئی جی، اور جس میں وہ نماز پڑھتا وہ اذان ابھی بعد میں ہونی ہے، تو کیا اس کا جواب اس لیے نہیں دے گا؟ اصل میں وہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس مسجد کا، کیونکہ عموماً وہ مسجد اس کے گھر کے قریب ہے اور اس کی آواز اس کو کلیئر اور واضح سنائی دے رہی ہے بنسبت دوسری اذانوں کے۔ باقی مساجد چونکہ دور ہیں ان کی آواز بھی کم ہوگی اور اس کو صحیح طرح سے سنائی بھی نہیں دے گی، تو یہ ضروری نہیں ہے وہ کسی دوسری اذان کا بھی جواب دے سکتا ہے، جو پہلے اذان ہو جائے، جس کو پہلے سن لے، جس کو پہلے سن لے تو اس کا جواب دے دے اور باقی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرض کے اندر تحصیل حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز آپ نے پہلے ادا کر لی اس کو دوبارہ آپ ادا نہیں کریں گے، نماز ظہر پڑھ لی ہے پھر نہیں پڑھیں گے، تیسری دفعہ نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے گویا کہ اذان ظہر کا جواب دے دیا ہے۔ اب کوئی دوسرا اذان کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی اذان ظہر ہی کہہ رہا ہے، کوئی تیسرا کہہ رہا ہے وہ بھی اذان ظہر ہی کہہ رہا ہے، تو آپ تو اس کا جواب دے چکے ہیں، اس لیے اب آپ کو جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ باقی اگر ایک بندہ ویسے تقوی کی بنیاد پر کہتا ہے کہ چلے میں کلمات ادا کر دیتا ہوں تو میرے خیال میں شاید اس کو منع کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے اسی طرح کا ایک سوال ہے، اسی طرح سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی کنفیوز کرتا ہے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان دی ہے اور پھر جماعت کا وقت ہوا تو اقامت جب کہنے کی بات آتی ہے تو بس اوقات کوئی اور شخص کہہ دیتا ہے،
اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی شخص جو جلدی بول پڑے جی وہ لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے، وہ اقامت کہہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کا التزام کرتے ہیں کہ نہیں یا تو مؤذن خود کہے یا وہ اجازت دے۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں کیا شرعی رہنمائی ملتی ہے کہ ایک مؤذن کے لیے ضروری ہے، یعنی وہی اقامت کہے، یا وہ اجازت دے تو دوسرا بندہ کہے، یا دوسرے ایک میں گنجائش ہے؟ اصل میں یہ ساری اخلاقی باتیں ہیں۔ مستحب یہی ہے کہ جس نے اذان کہی ہے وہی اقامت کہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ المؤذن احق بالاقامہ، کہ مؤذن جو ہے وہی اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کہنا چاہتا ہے تو اخلاقی اعتبار سے اس کو چاہیے کہ جس نے اذان دی ہے وہ اس سے اجازت لے لے، اور اگر وہ اجازت دے دے تو پھر اس کو اقامت کہنی چاہیے، ورنہ جو ہے مؤذن ہی اقامت کہے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ بسا اوقات مؤذن اذان کہہ کر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب اقامت کی باری آتی ہے تو پھر کوئی بندہ نہیں نظر آتا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے مقتدی۔ پھر جو امام ہے، امام کو چاہیے کہ وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دے کہ جی آپ اقامت کہہ دیں، اس میں پھر وہ باہمی طور پہ جھگڑا یا ناراضگیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی۔ وہ کہہ سکتا ہے جی مجھے تو امام صاحب نے کہا تھا کہ آپ اقامت کہیں۔ تو مستحب ویسے یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اقامت کا زیادہ حقدار ہے، الا یہ کہ کوئی اس سے اجازت لے کر اقامت کہہ دے۔ ٹھیک ہے، اگر مؤذن جو ہے وہ اس نے اذان کہی اور پھر بعد میں امام بھی وہی ہیں، انہوں نے جماعت کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، تو کیا امام خود بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ امام بالکل اقامت کہہ سکتا ہے، ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو سعودی عرب میں دیکھا، میں سعودی عرب میں بریدہ القصیم میں 3 سال رہا ہوں، وہاں جو ہمارے مکتب کے پاس ہی مسجد تھی، وہاں ایک چھوٹا سا لڑکا جو ہے نا، وہ ابھی اس کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، کوئی 15-16 سال، وہ مؤذن تھا، اور اکثر جو ہے امام صاحب جو ہیں وہ نہیں آتے تھے، تو اب وہاں پہ وہ خود ہی اذان کہتا اور خود ہی اقامت کہہ کے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جاتا، تو یہ اکثر سلسلہ چلتا تھا۔ تو شرعی اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو امام ہے وہ اذان کہہ کر اقامت بھی کہہ سکتا ہے اور امامت کروا سکتا ہے، تو اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، مؤذن جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، یا جنہوں نے بھی اقامت کہنی ہو پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسی صورت بنے کہ مؤذن پچھلی صف میں کہیں اس کو اذان کہیں وضو کے لیے چلے گئے، جماعت کا وقت صفیں بن گئیں اور وہ دوسری صف میں ہیں یا تیسری صف میں ہیں، تو کیا اقامت کہنے کے لیے انہیں پہلی صف میں آنا ہوگا، یا جہاں وہ موجود ہیں وہی اقامت کہہ سکتے ہیں؟ بہتر تو یہی ہے کہ مؤذن صاحب اذان دینے کے بعد ادھر ہی موجود رہیں تاکہ لوگ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ اب یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور اس پہ کئی مساجد کے اندر جھگڑے بھی ہو چکے ہیں، جی مؤذن اذان کہہ کر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر وہ حدیث جو ہے کہ جو بندہ اذان سننے کے بعد مسجد سے نکل جائے وہ شیطان ہے، وہ حدیث اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ تو ان کے بارے میں جو نماز نہ پڑھنے کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ مؤذن پہلی صف میں ہی رہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ مؤذن یہ ہے اور اس نے تکبیر اور اقامت کہنی ہے۔ لیکن اگر مؤذن دوسری صف میں بھی کھڑا ہے، تیسری صف میں بھی کھڑا ہے، تو وہ وہاں سے بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اقامت کہنے کے لیے پہلی صف جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اور پھر مؤذن کو اس بات پہ بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا جی وہ لازمی طور پر ہی پہلی صف میں کھڑا ہو۔ بہتر یہی ہے، کیونکہ عام طور پہ جو مؤذن ہوتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے اور نائب امام کے انداز میں لوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، پہلی صف میں رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے امام صاحب جو ہیں کسی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، مکمل نہیں کروا سکتے، تو پھر وہ مؤذن جو ہے وہ آگے آ کر نماز کی تکمیل کروائے گا۔ تو افضل تو یہی ہے، لیکن یہ کچھ شرعی ذمہ داری یا لازمی طور پر فرض نہیں ہے ان کے اوپر کہ وہ یہاں پر ہی آ کر کریں، اس میں گنجائش موجود ہے، تو جہاں گنجائش موجود ہو وہاں پر ہمیں گنجائش کو باقی رکھنا چاہیے اور سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جب مؤذن اذان کہہ رہا ہے اور سامع سن رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جو سامعین ہیں یا کوئی ایک سامع وہ یوں کر کے انگلی اوپر اٹھاتے ہیں، گویا کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو کیا یہ عمل مسنون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن کہے تو آپ نے بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ کسی روایت کے اندر بات نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ انگلی کھڑی کریں یا شہادت کی طرف اشارہ کریں۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں
تو وضو کرنے کے بعد جب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تب تو بھی اس وقت کرتے بھی ہیں، کافی دیر تک انگلی کو اس طرح کر کے کھڑا کر کے وہ کھڑے کر کے اور بعد دیکھتے بھی اوپر. جی جی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح پہلے بھی بات گزر چکی ہے کہ الاصل فی العبادات التوقیف، کہ عبادات میں اصل بات اس بات اور توقیف ہے کہ جب وہ چیز ثابت ہو تو ہم اس کو کریں گے، اور اگر وہ ثابت نہ ہو تو نہیں کریں گے. تو یہ عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کو باقاعدہ معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو باقاعدہ بتلایا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، محدثین سے ثابت نہیں ہے، کسی روایت اور حدیث کے اندر یہ ثابت نہیں ہے، اس کو ہم بدعت شمار کریں گے. اور بدعت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور بڑی صریح احادیث ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر ثابت نہیں ہے وہ مردود ہے. اور ایک روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین کے اندر نئی چیز کو گڑھ لیا وہ مردود ہے. تو یہ عمل جو ہے یہ دیگر بدعات کی طرح یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ مؤذن کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے پر آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہیں. اگر وہ گواہی دے رہا ہے تو آپ اپنی زبان سے کلمات ادا کر کے اس کی گواہی دیں، نہ کہ آپ صرف انگلی سے اس طرح اشارہ کر دیں یا دونوں اکٹھے کر دیں. جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو آپ کر لیں. اچھا جی، یہ تو تھی سامعین کی بات کہ لوگ جب اذان سنیں تو وہ اس کا جواب دیں اور مطلب یہ نہ کریں. لیکن ہمارے خواتین ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب خواتین گھروں میں ہوں یا بازار مارکیٹ میں ہوں تو سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، کپڑا سر پہ نہیں ہے، اور جب اذان ہوتی ہے تو فوری کپڑا جو ہے وہ اپنے سر پہ لے لیتی ہیں. تو یہ کیا ضروری ہے مطلب اذان ہوتے وقت کپڑے کا؟ ایک تو یہ گھر میں دونوں بتا دیں. گھر میں ایک شخص ہے، محرم ہے، گھر میں خاتون کا کپڑا سر سے اترا ہوا ہے. ایک ہے مارکیٹ میں، وہ تو مارکیٹ والا تو ویسے ہی مطلب وہ جائز نہیں ہے. لیکن کیا خاص طور پہ اذان کے وقت میں سر کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے؟ اذان جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اذان کے وقت خاموش ہو جانا یا اس کا جواب دینا یہ گویا کہ اذان کا احترام ہے، اور اذان کے تقدس میں اور احترام میں آپ خاموش بھی ہو جاتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوپٹہ سر پہ لے لینا شاید خواتین اس کو بھی احترام کا حصہ ہی سمجھتی ہوں. اگر تو اس کو احترام کا حصہ سمجھ کر وہ لیتی ہیں تو شاید اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش کی بات آپ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ لینے کا کوئی حکم ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، یا یہ اذان کا حصہ ہے، یا یہ مستحب ہے، یا یہ فرض ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوپٹہ نہ لے تو گناہ ہوتا ہے. ہاں، دوپٹہ نہ لے تو گناہ کی بات ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے. دوپٹہ تو ویسے ہی ہر مسلمان عورت کو ہر وقت سر پہ رکھنا چاہیے. گھر میں اگر اترا بھی ہوا ہے محرم کے پاس تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بازار میں تو ہر وقت دوپٹہ سر پہ ہونا چاہیے. لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا اس کو واجب سمجھ کر یا اس کو عبادت سمجھ کر سر پہ لینا یہ چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر ویسے احترام میں وہ عام طور پہ گھر میں لوگ کہتے ہیں جی اذان ہو رہی، جی خاموش ہو جائیں، جی خاموش ہو جائیں، ٹی وی چل رہا ہے، جی بند کر دیں، خاموش ہو جائیں، آواز بند کر دیں. تو بہرحال یہ گئے گزرے دور کے اندر مسلمانوں کے اندر اگر اذان کا اتنا بھی احترام اور تقدس باقی رہے تو میرا خیال اس کو ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس میں حرج والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو نیکی سمجھ کے نہ کیا جائے اور اس کو مستحب یا واجب سمجھ کے نہ کیا جائے. اچھا شیخ، یہ مسئلہ بھی بس اوقات سامنے آتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں مساجد میں لاؤڈ سپیکرز ہیں اور اذان کہی جاتی ہے سپیکر میں اور وہ دور تک لوگوں تک پہنچتی ہے اعلان نماز کا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں آ رہی ہوتی جی، اور مؤذن جو ہے وہ اذان کہہ دیتا ہے. جب وہ اذان کہہ دیتا ہے یا درمیان میں یا مکمل اذان کہنے کے بعد لائٹ آ گئی تو کیا اب وہ اس نیت سے اس غرض سے دوبارہ اذان کہہ سکتا ہے؟ گنجائش ہے، یہ جائز ہے کہ پہلے آواز لوگوں تک پہنچی نہیں ہے، اب میں دوبارہ اسپیکر میں کہہ دوں تاکہ لوگوں تک آواز پہنچے؟ جی، اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو اس مسجد میں اذان بغیر اسپیکر کے ہی ہوتی تھی پھر تو وہ جو اس نے اذان کہہ دی ہے وہ کافی ہے اور اسپیکر میں دوبارہ اذان نہیں کہی جائے گی. اور اگر وہاں اذان اسپیکر میں ہوتی تھی
اور لوگ اس سپیکر کی بنیاد پر نماز پڑھتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے، یا صبح سحری جو ہے وہ بند کرتے تھے، یا اسی طرح شام کے ٹائم افطاری جو ہے اس اذان کی بنیاد پہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بلکہ اذان کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اذان بغیر سپیکر کے جب کہہ دی ہے تو لوگوں کو تو علم نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہے، اب وہ تو انتظار میں رہیں گے۔ خاص طور پہ جو افطاری کے وقت ٹائم ہوتا ہے، لوگوں کے کان جو ہیں وہ سپیکر کی طرف اور اذان کی طرف لگے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو دوبارہ اذان کہنی چاہیے، تاکہ اگر کسی نے سحری بند کرنی ہے تو وہ سحری بند کر لے، کسی نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے، وضو وغیرہ کرنا ہے تو وہ کر لے، کسی نے شام کے وقت افطاری کرنی ہے تو وہ کر لے۔ تو جب آپ نے بغیر سپیکر کے اذان کہی تو لوگوں کے نزدیک گویا کہ وہ اذان نہیں ہوئی، وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک جگہ خاموش بیٹھ کر بس چپ کر کے آہستہ آہستہ اللہ اکبر اس طرح کر کے اذان کہہ دیں، تو وہ اذان نہیں ہے۔ تو اذان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ تو جو اذان آپ نے بغیر سپیکر کے کہی تھی اس نے اپنا مقصد گویا کہ پورا نہیں کیا۔ جب آپ وہ اذان سپیکر میں کہیں گے تو پھر وہ اپنے جملہ مقاصد جو ہے وہ پورے کرے گی، تو ایسی حالات میں ان کو اذان دوبارہ کہنی چاہیے۔ جی اچھا جی، یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا یا کوئی بیماری ایسی ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا زیادہ دیر، تو کیا وہ بیٹھ کے اذان کہہ سکتا ہے؟ اور کیا مجبوری کے بغیر بلا وجہ مطلب بغیر کسی شرعی عذر کے بیٹھ کے اذان کہہ سکتا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت جہاں مشکل پیش آتی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ گنجائش عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی قائما، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہ اگر فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، کہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو۔ تو نماز جو ہے یہ اذان سے زیادہ اہم عمل ہے، اور اصل مقصود اذان کا نماز کے لیے بلانا ہے۔ تو جب نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، تو اسی طرح جب نماز کے اندر گنجائش موجود ہے تو اذان کے اندر بھی یہ گنجائش اس سے بالاولیٰ موجود ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو چکا ہے یا وہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ بیٹھ کر سپیکر کے سامنے جو ہے وہ اذان دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تمہارے لیے تنگیاں نہیں رکھی ہیں بلکہ آسانیاں رکھی ہیں۔ تو ان عمومی روایات اور آیات مبارکہ اور نماز کو قیاس کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی ضعیف ہو چکا ہے تو وہ بیٹھ کر بھی اذان کہہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ وہ اگر کوئی آدمی نوافل ادا کر رہا ہو اور وہ بیٹھ کر ادا کر رہا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا اجر آدھا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس مؤذن کو جو بغیر عذر کے بیٹھ کر اذان کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اجر جو ہے وہ آدھا ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، اذان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا لیکن اس کے اجر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ آپ قیاس کر رہے ہیں اس کو اس نماز کے معاملے پر، نفل نماز پر؟ جی اچھا، نمازیں جو ہیں وہ جمع کرنا وہ جائز ہے، آپ جمع کر سکتے ہیں، تو جب نمازیں جمع ہوں گی، ظہر اور عصر کی نماز ایک شخص نے یا مطلب چند لوگوں نے جمع کر کے پڑھی ہیں، تو کیا ان دونوں کے لیے وہ اذان الگ الگ ہوں گی؟ دونوں کی اذان الگ الگ دی جائے گی اور پھر اقامت دونوں کی الگ الگ ہوگی؟ اذان جو ہے کسی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اگرچہ شعائر اسلام کی بنیاد پر اذان ہم کہتے ضرور ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ اذان کہیں۔ اہل علم اور فقہاء نے جو ایک مسئلہ اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار اذان رہ بھی جائے تو نماز پھر بھی آپ پڑھیں گے، یعنی اذان نماز کے لیے شرط نہیں ہے۔ یا نماز بھول جائے، اذان بھول جائے، پتہ نہ چلے، نماز پڑھ لی، بعد میں کسی نے بتایا وہ تو کسی نے اذان ہی نہیں آج کہی تھی، جی جی، تو نماز دہرائی نہیں جائے گی؟ ہاں، نماز دہرائی نہیں جائے گی۔ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اذان کیا ہے، وہ نماز کے لیے ایک اعلان ہے۔ ہاں، فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بستی والے مسلسل اذان چھوڑ ہی دیں تو پھر ان کو مجبور کیا جائے گا کہ نہیں جی آپ اذان کہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ بن گیا۔ لیکن اگر کبھی بھول جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے
یا سفر کے اندر یاد نہیں رہتا ہے، بغیر اذان کے ہی نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو انشاءاللہ نماز درست ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی اور نقص نہیں ہے۔ یہ تو اذان کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ہے اقامت۔ تو اقامت جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے الگ سے اقامت کہلواتے تھے، ہر نماز کے لیے الگ سے اقامت کہلواتے تھے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقام فصل المغرب ثم اقام فصل العشاء ولم يسبح بینہما، کہ آپ نے پہلے مغرب کے لیے اقامت کہلوائی اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھی، اس کے لیے اقامت کہلوائی، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ ہر نماز کے لیے اقامت تو ضروری ہے لیکن اذان ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اذان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو باقی رہے نوافل، تو نفلی نماز جو ہے، نفلی نماز کے لیے اقامت بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ مثلا تراویح ہے، نماز تراویح ہے، اس کے لیے اقامت نہیں کہی جائے گی۔ اسی طرح آپ بلکہ نماز جنازہ ہے، اس کے لیے اقامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویسے کوئی تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں یا وضو کے 2 نفل پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آپ نفلی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے اقامت نہیں کہی جائے گی۔ تو اقامت فرضی نمازوں کے لیے ہے اور ہر نماز کے لیے الگ الگ کہی جائے گی۔ اگر چند لوگ گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ 4-6 لوگ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جی، تو یعنی وہ ان میں سے ایک بندہ پہلے اذان کہے پھر وہ جماعت کروائیں، یا وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اذان کہنے کی؟ وہاں پہ اگر تو وہ اذان کہہ لیں تو افضل ہے۔ اس کے لیے میرے سامنے وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ بکریوں کا چرواہا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے، وہاں وہ اکیلا اذان کہتا ہے، پھر اقامت کہتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے۔ تو اس میں اذان کے ساتھ اقامت کا بھی اور نماز کا تینوں کا تذکرہ ہے۔ اگر تو وہ اذان کہہ لیتے ہیں تو بہت افضل ہے اور اس حدیث کے مطابق بہتر ہے، لیکن اگر وہ اذان نہیں کہتے ہیں، صرف اقامت کہہ کر وہ جماعت کروا لیتے ہیں، وہ اس اذان کو کافی سمجھتے ہیں جو اس علاقے کے اندر یا اس محلے کے اندر یا اس شہر کے اندر ہوئی ہیں یا جو انہوں نے سنی ہے، اگر اسی کو ہی کافی سمجھ کر وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی نماز درست ہے اور اس میں کوئی اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص سفر میں ہے، جی، اکیلا گاڑی میں ہے، جی، تو وہ بھی اذان کہہ سکتا ہے اکیلا؟ اس حدیث کے مطابق وہ اذان بھی کہے گا، کہہ سکتا ہے، اقامت بھی کہہ سکتا ہے اور اکیلا جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا جماعت کروا رہا ہے تو فرشتے آ کر اس کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں، پھر تو وہ فرشتوں کا امام بن جاتا ہے۔ سوالات کافی ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اگلے پروگرام میں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس میں ہم نے بہت سارے سوالات پہ ہم نے بات کی اور بہت سارے سوالات باقی ہیں اذان ہی سے متعلق۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے پروگرام کو مسلسل دیکھتے رہیے، دین اور دینی احکام اور دینی مسائل جاننے کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ وہ مسائل ہوں گے جو قرآن و سنت پر مبنی ہوں گے۔ تو یہ اذان کے مسائل تھے اور انشاءاللہ اس سیریز میں ہم آنے والے پروگرامز میں نماز سے متعلق، نماز کیسے پڑھی جائے اور نماز سے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔